اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، ملفوظات جی بابا اٹکی کی خواندگی کے حوالے سے ایک اور نشست میں ہم آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں۔ آج کا مطالعہ ظاہرہ نمبر 22 سے شروع ہوگا۔ فرمایا، لباس جس قسم کا بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھا ہو یا برا، اس سے نفس فرحت و تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ چنانچہ میں نے پرانے لباس سے المناک اور نئے لباس سے اپنی بات کی، چنانچہ میں پرانے لباس سے المناک اور نئے لباس سے مسرور نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ پرانا لباس ہو تو میں المناک ہو جاؤں، غمناک ہو جاؤں، دکھی ہو جاؤں، اور نیا لباس ہو تو اس سے میں مسرور ہو جاؤں، خوشی ہو جاؤں، بلکہ جس قسم کا بھی ہو اسی پر خوش ہوتا ہوں۔ فاستقم کما امرت اسی حالت کا نشان ہے۔ تو حضرت نے یہاں اس ملفوظ کا جو بنیادی اور مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ لباس چاہے نیا ہو پرانا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، بات باطن کی ہے، اندر کی ہے۔ تو جو بھی لباس ہو مل جائے اس پر خوشی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو ظاہری جسم ڈھانپنے کے لیے ہے۔ اصل چیز تو عمل ہے، آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کی زندگی کے لیل و نہار ہیں، شب و روز ہیں، وہ کیسے گزر رہے ہیں، ان پر توجہ کی ضرورت ہے۔ ظاہرہ نمبر 33 فرمایا جب تک 22 کے بعد 23 فرمایا جب تک بندہ موت و حیات کی منزل سے نہیں گزرتا اس کا کام ادھورا رہتا ہے۔ آگے جامع ملفوظات فرماتے ہیں، اور یہ دونوں لفظ موت اور حیات ایک عرصہ تک آپ اکثر استعمال کرتے۔ بظاہر ان دو لفظوں کو آپ فنا اور بقا سے تعبیر فرماتے تھے۔ مولانا عمر چمکنی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ یعنی جی بابا اٹکی موت اور حیات کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور موت سے مراد آپ کی فنا اور حیات سے مراد آپ کی بقا ہوتی تھی۔ تو یہ بھی دونوں تصوف کی اصطلاحات ہیں۔ فنا کے 3 درجے ہیں، فنا فی الشیخ یعنی اپنے مرشد کی محبت میں فنا ہونا، پھر فنا فی الرسول محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہونا، پھر فنا فی اللہ عشق خدا میں فنا ہونا۔ اور یہ تینوں مراحل طے کرنے کے بعد مکمل فنا حاصل کرنے کے بعد پھر بقا حاصل ہوتی ہے، اور اس بقا کو دوام حاصل ہوتا ہے۔ ظاہرہ نمبر 24 فرمایا اس زمانہ میں اولیاء اللہ کثرت سے ہیں، اور پہلے اولیاء کی بنسبت موجودہ اولیاء کے مراتب و کمالات زیادہ ہیں۔ یعنی وہ اپنے وقت کی بات کر رہے تھے، اور جی بابا اٹکی جو ہے وہ 12ویں صدی ہجری میں حیات رہے، ظاہری حیات کے ساتھ۔ لیکن فتنوں کی دھول اور غفلتوں کے بادلوں نے جہان کو اس طرح تاریک کر رکھا ہے کہ لوگ ان بزرگوں کے دیکھنے اور ان کا سراغ لگانے سے قاصر ہیں۔ فرمایا اگرچہ ان کی تعداد زیادہ ہے اس زمانے میں، یہ جو ہمارا زمانہ ہے اس میں ان کی تعداد زیادہ ہے، مختلف اماکن میں مختلف جگہوں میں وہ موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، لیکن فتنوں کی دھول اور غفلتوں کے بادل، یہ فتنوں کو دھول سے تشبیہ دی اور غفلتوں کو بادلوں سے تشبیہ دی کہ اس میں دھول میں بھی کچھ سجائی نہیں دیتا، اور جب تاریک سیاہ بادل آ جائیں تو اس وقت بھی جب گھٹا چھا جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا
انسان کو دکھائی نہیں دیتا، تو ایسے ہی ان کے جو دل و دماغ ہیں وہاں بھی ان فتنوں کا گرد و غبار ہے، اور مکان دل میں بھی جو ہے وہ غفلت کے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو وہاں بھی اندھیرا ہے، لہٰذا وہ اولیاء اللہ کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ عام لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، فلاں اللہ کا ولی ہے، فلاں کے پاس جا کر فیض حاصل کرنا چاہیے، فلاں کی خدمت میں حاضر ہو کر روحانیت کے اسباق لینے چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جی بابا اٹکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قسم کا ذوق رکھتے تھے کہ جہاں کہیں بھی جو کوئی اللہ کا ولی موجود ہے اور عام بندہ روحانی تعلیم کے لیے جہاں جس کے پاس بھی جا سکتا ہے جائے، یہ نہیں ہے کہ وہ میرے پاس ہی آئے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھتے ہیں، اظہار عجز و انکسار کرتے ہیں، اور جو بھی روحانیت کے حوالے سے اعلیٰ مقام پر فائز ہو تو لوگوں کو بجائے اپنی طرف بلانے کے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے، ان مشائخ، ان اولیاء اللہ، ان صاحب دل اور اہل دل بزرگان کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ظاہرہ نمبر 25 فرمایا نباتات و جمادات وغیرہ تمام چیزوں نے رات ہی کو کمال حاصل کیا ہے، نیز جس پیغمبر کو بھی پیغمبری عطا ہوئی وہ رات کو ہی عطا ہوئی ہے، اور اسی طرح ہر ولی کو ولایت بھی رات ہی میں عطا ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ نے شب زندہ داری کے حوالے سے عظیم عظیم باتیں ارشاد فرمائیں، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جو شب زندہ داری ہے، جو رت جگہ ہے، جو رات کی عبادت ہے، رات کو جاگ کر جو غور و فکر کرنے کا ثمرہ اور نتیجہ ہے وہ بہت بڑا ہے، اور جتنے بھی مقامات، عالی مقامات مخلوق نے پائے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو رات ہی میں عطا کیے۔ تو اس میں آپ کے ارشاد کا، ملفوظ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ بھی مدارج، مقامات، درجات اور اعلیٰ مناصب پر فائز ہونا چاہتے ہیں اور روحانی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شب زندہ داری ضروری ہے، رت جگہ ضروری ہے، رات کی عبادت و ریاضت ضروری ہے۔ ظاہرہ نمبر 26 فرمایا میں نماز تہجد کی ایک وقت میں 12 رکعتیں پڑھتا تھا، یعنی ایک زمانہ مجھ پر تھا، ایسا تھا کہ میں تہجد کی نماز 12 رکعتیں پڑھتا تھا۔ تہجد کی نماز جو بوقت سحر نوافل کی نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز تہجد کہتے ہیں، اور تہجد اس لیے کہتے ہیں کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد نمازی سو جاتا ہے، پھر بیدار ہوتا ہے اور بیداری کے بعد نماز ادا کرتا ہے، تو اس لیے پھر اس نماز کا نام نماز تہجد ہو گیا۔ اسی وجہ سے یہ تہجد کے نوافل کے لیے یہ شرط ہوگا کہ عشاء کی نماز کے بعد اس میں سونا ضروری ہوگا، چاہے جتنی مدت بھی سویا جائے، اس کے بعد پھر نماز تہجد کا وقت ہوگا۔ تو اگر کوئی سویا نہیں، پوری رات ہی نوافل پڑھتا رہا تو وہ نوافل تہجد کے زمرے میں نہیں آئیں گے ان پر، یعنی تہجد کا جو نام ہے وہ نہیں بولا جائے گا، یہ اصطلاح نہیں بولی جائے گی۔ نوافل تو یقیناً ہوں گے اور عبادت و ریاضت تو یقیناً ہوگی۔ اور آدھی رات کے ابتدائی حصہ سے آغاز کرتا اور طلوع صبح کے ابتدائی حصے تک ختم کرتا، یعنی اس ٹائم میں 12 رکعتیں تہجد کی ادا کرتا، اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ جب 2 رکعتیں پڑھ لیتا تو پھر ذکر وقوف عددی میں مشغول ہو جاتا، جب اس سے فارغ ہو جاتا پھر دوسری 2 رکعتیں ادا کرتا، اور یہ اس لیے کرتا تاکہ نیند نہ آئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت صاحب شیخ سعدی لاہوری کے فرمان پر نماز تہجد کی 8 رکعتیں اختیار کر لی، یعنی آپ نے 12 کے بجائے 4 کا حکم دے دیا، اور فرماتے ہیں کہ اور اب صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہوں،
اب تھک چکا ہوں، زیادہ محنت و مشقت کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایام جوانی میں بہت محنت و مشقت اور کثرت سے عبادت کی ہے، اب اس کے بوجھ سے رہا ہو چکا ہوں۔ یعنی جوانی میں اتنی کثرت سے عبادت کی ہے کہ اب کم نوافل ادا کرتا ہوں، لیکن اس جوانی کی کثرت سے کی ہوئی عبادت کا جو ہے وہ مزہ اب بھی لیتا ہوں، وہ لذت اب بھی مجھے میسر آتی ہے۔ تو اس سے کئی امور ثابت ہوئے۔ وہ ایک جو فوکس اس میں اس جو ہے وہ ملفوظ میں، اس ظاہرہ میں نماز تہجد پر ہی رکھا گیا ہے، اور ساتھ اپنا عمل بتا کر شیخ نے یہ فرمایا کہ اگر ہمت و طاقت زیادہ ہو تو 12 رکعتیں، اور اس سے کم ہمت ہو تو پھر 8 رکعتیں، اور بہت ہی کم ہمت ہو تو پھر 2 رکعتیں۔ اور آخر میں یہ وضاحت بھی کر دی کہ ایام جوانی میں محنت و مشقت اور کثرت عبادت میں کرتا تھا، تو اس سے ثابت ہوا کہ شیخ کے اس ارشاد کا اور یہ گفتگو فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ایام جوانی میں آپ کثرت سے عبادت کرو، ریاضت کرو، کیونکہ کثرت عبادت اور ریاضت کا لطف جوانی ہی میں ہے کہ قوا آپ کے مضبوط ہیں، اعضاء مضبوط ہیں۔ ظاہرہ نمبر 27 فرمایا، جس دن میں نیا لباس پہنتا ہوں تو دل میں ایک خاص خوشی جب میں نیا لباس پہنتا تھا، ماضی کی بات کر رہے ہیں، تو دل میں ایک خاص خوشی محسوس کرتا تھا، لیکن یہ خوشی غم کا باعث بنتی اور استغفار اور خود پر ملامت کرنے کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہ سوچتا۔ وہ خوشی ہو جاتی تھی، پھر میں استغفار کرنا شروع کر دیتا تھا، اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا کہ تم کیا ہو، ایک لباس تم نے کیا پہن لیا، تم اسی بھی خوشیاں منا رہے ہو اور پھولے نہیں سما رہے۔ تو پھر میں یہ کرتا تھا، استغفار کرتا تھا، خود کو میں ملامت کرتا تھا۔ نیز اگر دھلا ہوا لباس پہنتا، یعنی پرانا لباس ہے اور وہ دھو کے، تو اپنے آپ میں غرور ملاحظہ کرتا، پھر بھی ایک قسم کا غرور اور مجھے ایک بڑا پن آپس میں دکھائی دیتا کہ میں نے بہت ہی صاف ستھرے اور دھلے کپڑے پہن رکھیں، اور ہمیشہ اس وجہ سے نادم رہتا اور استغفار کرتا رہتا تھا۔ تو اس ملفوظ میں بہت ساری آپ نے باتوں کی طرف یہ الفاظ کہہ کر اشارہ کیا ہوگا، لیکن جو بظاہر جو اس خاکسار کو بات سمجھ آتی ہے کہ اپنے ظاہر کی طرف کم توجہ دو۔ ٹھیک ہے، صفائی رکھو، پاکیزگی رکھو، کپڑے صاف پہنو، پاک پہنو، لیکن اس خیال میں مت مگن رہو کہ میرا لباس کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، میں اس میں کتنا سجا سجیلا اور سنورا اور بہت ہی یہ لباس میرے لیے جچا تولا ہے اور بدن پہ بہت ہی جچ رہا ہے۔ اس فکر میں مت رہے، بلکہ جو اپنے افعال کر رہا ہے، اعمال کر رہا ہے، ان کی خوبصورتی اور ان کی صفائی اور ان کی پاکیزگی کی طرف متوجہ رہے۔ آج کا یہ مطالعہ ہمارا ظاہرہ نمبر 27 تک ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت شیخ کے بتائے ہوئے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تصوف اور سلوک اور علم روحانیت اس کے اسرار ہم پر واضح کرے، اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی زیادہ صاف، پاک اور مزین فرمائے۔ ان اولیاء اللہ کے تصدق ہمارے قلوب کو راحت ابدی سے مملو اور معمور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔